السلام علیکم جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ سر میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، یعنی کہ مجھے خواب آیا، میری بیوی امید سے ہے ماشاءاللہ، تو میں خواب میں جو ہے نا دیکھتا ہوں کہ وہ ہاسپٹل لے کے گیا ہوں اس کو، اور جب یعنی کہ ڈلیوری کا ٹائم ہے، ڈلیوری یعنی کہ وغیرہ ہو گئی ہے، تو بعد میں یعنی کہ میں نے بچی کو دیکھا نہیں ہے، وہ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے ڈاکٹر نے، تو وہ بول رہی ہے کہ آپ کی بچی جو ہے نا وہ فوت ہوئی پیدا ہوئی ہے، ارے وفات پا چکی ہے۔ تو سر میں بہت پریشان ہوں، تو پریشان یہ نہ اس ہوں، کی تعبیر بتا دیں مجھے اور اس کا حل بھی بتا دیں بہت کہ شکریہ، کیا اس بہت کا یعنی کہ شکریہ۔ تعبیر ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ دوست، آپ کے خواب کی تعبیر رومانہ نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ میں آپ کے لیے حاضر کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں سعودی عرب میں مختلف قسم کے قہوے پیے جاتے ہیں، اور سعودی قہوہ جو عربی قہوہ ہوتا ہے وہ تھرمس میں بند کر کے اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں لوگ، اور کھجور کے ساتھ۔ تو میں نے کھجور بہت ساری کھا لی، اور کھجور بھی رطب، جو کہ آدھی کچی آدھی پکی ہوتی ہے، بہت خوبصورت اور بہت لذیذ۔ یہ اس کپ میں اس کو پیش کرتے ہیں، اور عرب کے یہاں یہ چلتا ہے۔ اب آپ کے خواب کی تعبیر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام۔ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت، خوشی اور رحمتوں سے نوازے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلے اطمینان رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر چاہتا ہے، لہٰذا گمان اچھا رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ انشاءاللہ۔ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو خیر و عافیت کے ساتھ لمبی حیات والے خوش نصیب، صحت مند اور صالح اولاد سے نوازے، آمین رب آمین۔ العالمین۔ یہ خواب کسی ایسے خونی معاملے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جہاں رشتوں کے مردہ ہو جانے کا معاملہ ہوا ہو یا ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی وہ رشتے جو ماں کے رحم کے ساتھ یعنی یوٹرس سے جڑے ہوئے ہوں، ان میں تعلقات کو بہتری کی طرف لانے اور رشتوں کو زندہ رکھنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ سائل کو چاہیے کہ صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرے تاکہ آنے والی آزمائشوں سے خود کو محفوظ رکھا جا سکے۔ سائل کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو اعتماد میں لے کر خاموشی کے ساتھ نرمی میں لائیں، اور اہلیہ کو اس طرح لے کر چلیں کہ ان کے اعصاب پر دباؤ نہ ہو۔ دیکھیے، معاملات میں سمجھوتا ضروری ہے، اور یہ استغفار میں بھی اضافہ کریں۔ یہ غور کریں سورہ نوح کی آیہ نمبر 10 اور 11 میں استغفار کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں۔ ان کے دل کو بہت سکون و اطمینان ملے گا۔ انشاءاللہ۔ لہٰذا یہ نماز کی پابندی کے ساتھ صلہ رحمی اور استغفار میں اضافہ کریں، اور صدقہ ضرور دیں تاکہ خیر کے معاملات کے لیے رہنمائی اور آسانیاں بڑھتی جائیں، انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیک، صحت مند اور فرما بردار اولادوں کی نعمت سے خوشیوں اور آسانیوں کے ساتھ نوازے، آمین رب العالمین۔ آمین آمین۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ رومانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔